بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ہر سو ہر جگہ بھیج کر یہ فرمان جاری کرا دیا کہ کل سے اس کی رعایا میں موجود کوئی بھی عورت نہ تو کسی قسم کا زیور پہنے گی اور نہ ہی کسی قسم کا بناؤ سنگار کرے گی۔ اس فرمان پر عمل کیا ہونا تھا، جس نے بھی سنا ہنس دیا کہ لگتا ہے بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عورت ہو اور زیور نہ پہنے یا بناؤ سنگار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود عورتوں کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ جو عورتیں پہلے زیورات اور بناؤ سنگار کیا کرتی تھیں، انہوں نے پہلے سے زیادہ، اور جو عورتیں پہلے نہ بناؤ سنگار کیا کرتی تھیں اور نہ ہی زیورات پہنتی تھیں، انہوں نے یہ سب کچھ اب سے کرنا شروع کر دیا۔ بات جو شاہی فرمان سے شروع ہوئی تھی، اب جگ ہنسائی تک جا پہنچی تھی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں سب وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا۔ کوئی کہتا فرمان واپس لے لیں، تو کوئی کہتا کہ عمل نہ کرنے والی عورت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بات اب بادشاہ کے وقار، اس کے فرمان برداری یا حکم عدولی سے جا جڑی تھی۔ باہر کی دنیا کو غلط پیغام جا رہا تھا کہ بادشاہ کا اپنی رعایا پر کوئی روب و دبدبا نہیں، رعایا اس کا کہنا تک نہیں مانتی، اور بادشاہ ایک کمزور اور بے اثر حکمران ہے۔ وزیروں سے مشورے پر بادشاہ کا دل راضی نہ ہوا تو اس نے اپنی مملکت میں موجود ایک دنا آدمی کو بلایا۔ اس دنا حکیم کے آتے ہی بادشاہ نے اسے بتایا کہ میرا حکم میرے ہی گلے پڑ گیا ہے، واپس لیتا ہوں تو وقار جاتا ہے، طاقت سے نافذ کراتا ہوں تو عوام باغی ہوتی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ دنا نے کچھ غور کرنے اور سوچنے کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، لوگ تیری ویسے اطاعت نہیں کرنا چاہتے جیسے تو چاہتا ہے، بلکہ وہ تیری اطاعت بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں۔ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، تو پھر اب میں کیا کروں؟ اپنا حکم واپس لے لوں؟ دنا نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ ایک اور حکم صادر کیجیے کہ آج سے میری رعایا میں موجود کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی نہ تو بناؤ سنگار کرے گی اور نہ ہی زیورات پہنا کرے گی، کیونکہ خوبصورتی زیورات اور بناؤ سنگار کی محتاج نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ساری لڑکیاں یا عورتیں جو ذرا زیادہ عمر کی ہیں یا خوبصورت نہیں ہیں یا جن کی شکل بری ہے، وہ اس حکم کی نافرمانی بھی کر سکتی ہیں، اور وہ پورے بناؤ سنگار اور زیورات پہن کر رہا کریں، تاکہ دوسرے لوگوں پر ان کی بری شکل، بڑی اور ڈھلتی عمر کا برا اثر نہ پڑے اور ان کی بدصورتی بھی چھپی رہا کرے۔ اس بار اس حکم کا خوب اثر ہوا، اور چند ہی دنوں میں سب عورتوں نے اپنے زیورات اور بناؤ سنگار اتار پھینکے، کیونکہ ہر عورت اپنے آپ کو حسین و جمیل اور مناسب عمر کی جانتی تھی، اور ہر ایک کی یہی سوچ تھی کہ اس کا حسن و جمال کسی زیور اور بناؤ سنگار کا محتاج نہیں۔ دنا کا بادشاہ سے کہنا تھا کہ اب آپ کی رعایا آپ کی اطاعت کرے گی، کیونکہ اب آپ نے ان کی عقل سے سوچا ہے اور انہی کے شعور کے مطابق فیصلہ لیا ہے۔ مناسب لفظوں کا چناؤ اور ایک درست فکرے کی صحیح ترتیب ہی دلوں کو جیتنے کا فن ہوا کرتا ہے۔